وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. ملاقات کریں گے ڈاکٹر ذکیہ ہاشمی کے ساتھ. ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں اور ماہر ہیں طب نبوی میں. 25 سالہ تجربہ رکھتی ہیں مریضوں کو علاج کرنے کا, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈریب کی ایڈوائزری کمیٹی میں ہیں جو ہے ڈرگ ریگولیشن اتھارٹی آف پاکستان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر ذکیہ, میں آج آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی ایک اور اہم بیماری کے بارے میں, اور میں چاہ رہی تھی کہ آپ طب نبوی کی روشنی میں ہمیں ہماری رہنمائی کریں کہ اس میں کیا طریقہ علاج ہو سکتا ہے. سر درد. جی, آپ دیکھیں کہ میرا خیال ہے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو کہ ایک ہفتے کے اندر اندر کسی نہ کسی موقع پہ سر درد میں مبتلا نہ ہو. صحیح. ایک تو وہ ہوتی ہے کہ عام سر درد, اس میں کیا کیا جائے اور کیسے اپنے آپ کو بہت سی ادویات سے دور رکھا جائے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جیسے دوائیاں لیتے رہتے ہیں سوچے سمجھے بغیر, سر درد ہے اٹھا کے کچھ بھی کھا لیا, تو یہ ہمارے لیے بھی کتنا مضر ہے ہماری صحت کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو کہ ایسی سر درد کی بیماریاں ہوتی ہیں جیسے مائیگرین ہے یا ایسی مطلب یعنی کہ لگاتار چلتی چلی جاتی ہے, تو اس میں ہمیں آپ کیا رہنمائی دیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر درد تو ایسا مرض ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہوا, اور آپ نے اس میں جو جو طریقہ ہے استعمال کیے ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیڈک کے دوران جیسے مکہ سے مدینہ پیدل سفر کرنا یا مدینہ سے پھر عمرے یا حج کے لیے آنا تو کوئی آسان کام نہیں تھا. اس وقت تو اونٹوں پہ اور پیدل سفر کیا کرتے تھے. آج کے دور کی طرح کوئی بلٹ ٹرینز یا گاڑیوں کا استعمال نہیں ہوتا تھا. بالکل صحیح بات ہے. تو ایسے میں دھوپ سر پہ ہوتی اور پیدل کوئی سایہ نہ ہوتا تھا اتنی تکلیف میں. تو آج کے دور میں بھی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں سر درد کی, جیسے ہمارا ایک غیر فطری لائف سٹائل ہو گیا ہے. بالکل. سب سے بڑی سر درد کی وجہ تو بل ہے. جی. آپ بل دیکھتے ہیں یا بچے کو ہوم ورک کرانا ہے وہ دیکتے ہیں, جی, اسی سے سر میں درد شروع ہو جاتی ہے. جو انٹرنیٹ ہے یہ بھی ہماری سر دردی کا بہت بڑا نیٹ ورکنگ اور جو انٹرنیٹ ہے وہ بھی سر کا درد سورس بن گیا ہے. جی ہاں. پھر ہمارے جو لائف سٹائل میں اور بہت سی چیزیں ہیں, راتوں کو دیر تک فنکشنز کا ہونا, نیند پوری نہ ہونا, اور صبح پھر آپ کو اپنے ٹائم پہ اگر جاب پہ جانا ہے یا اپنے کام پہ جانا ہے اور نیند پوری نہ ہو تو آف کورس کے سر درد ہوگا. تو ایسی سب بیماریوں کے لیے سر درد ہو یا مائیگرین یا اس کے علاوہ جیسے پٹھوں کا درد اور کھچاؤ وغیرہ, کمر کا درد, بہت زیادہ دیر تک آفس میں بیٹھے رہنا ہے اور مسلسل بیٹھ کے کام کرنے سے بھی جو ہے وہ کمر کی بھی تکلیف ہو جاتی ہے. تو سر درد میں ایک بہت آسان سا علاج ہے. یہ کلونجی کا جو تیل ہوتا ہے, بلیک سیڈ آئل, اس کو ناک کے اندر ڈالا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہے تو یہ بڑا ہی مشکل کام کیونکہ تھوڑا کڑوا لگتا ہے. اچھا. اور جب ناک میں جاتا ہے تو تھوڑا سا فیل ہوتا ہے کہ جیسے اچھا خاصا بادر کرتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جن کو سویر ہیڈک ہوتا ہے ان کے لیے وہ بادریشن کوئی معنی نہیں رکھتی, وہ ڈال لیتے ہیں. لیکن ہلکا پھلکا ہوگا تو آف کورس کہ کوئی نہیں بھی ڈالنا چاہے گا. جی. تو سر درد میں 10 قطرے کلونجی کا تیل بڑوں کے لیے. اچھا. اور 10 سال تک کے جیسے بچے ہیں یا 8, 9, 10 سال کے, ان کے ناک میں 5 قطرے کافی ہیں. ٹھیک ہے. دونوں نوسٹرلز میں 10-10 قطرے ڈالتے ہیں. اسی طرح لٹانے کے بعد ناک ذرا اونچی پوزیشن میں کریں, اس میں 10 قطرے ڈالیں, 10 ادھر ڈالیں اور تھوڑا سا نوسٹر پریس کریں تاکہ وہ حلق میں اتر آئے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں 2-3 منٹ صرف لیٹنے کی ضرورت ہے, اس سے زیادہ لیٹنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے بعد اٹھ کے اپنا نارمل کام کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 5 منٹ کے اندر اندر سر درد بالکل غائب ہوگا. ٹھیک ہے. جی. یہ تو ایک فوری علاج ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ سر درد جڑ سے ختم ہو جائے, کہ سر درد دوبارہ ہو ہی نہ, تو پھر اس کا ایک اور علاج بھی ہے, جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجامہ کروایا. اچھا. کپنگ, جس کو نان مسلمز عام طور پہ اس کو کپنگ کہتے ہیں, لیکن چونکہ حدیث میں اس کا ذکر ہجامہ کے نام سے ہوا ہے تو اس لیے ہم مسلمان جو ہیں اس کو ہجامہ ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہجامہ کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر درد سے شفا پا لی تھی. اچھا. اور بلکہ میرے اپنے لائف میں ایسے کچھ لوگ ہیں جن کو سر درد بہت رہتا تھا. میں نے جس سے ہجامہ سیکھا تھا, جس خاتون سے, سعودی خاتون ہیں, ڈاکٹر ہیں, انہوں نے کیلیفورنیا سے MD کیا,
اور کہتے ہیں کہ جب میں اپنا ایم ڈی کر رہی تھی، یعنی اپنا جو جیسے ہاں ایم بی بی ایس کہتے ہیں لیکن امریکہ میں اس کو ایم ڈی بولا جاتا ہے، تو اس دوران مجھے بہت زیادہ سویئر ہیڈ ایک ہوتا تھا، تو آرام نہیں آتا تھا. کہتی 7 سال مجھے سر میں درد رہا اور میں نے کوئی پین کلر نہ امریکہ میں چھوڑی نہ سعودیہ میں چھوڑی، مجھے آرام نہیں آیا. مجھے کسی نے مشورہ دیا سعودیہ میں کہ تم اس کا حجامہ کراؤ. اچھا. تو جس دن میں نے حجامہ کرایا اس دن کے بعد آج تک مجھے سر درد نہیں ہوا. اچھا. اور اب اس کو کتنے سال ہو چکے، 10 سے زیادہ سال ہو چکے. بالکل، کیونکہ بہت سی ادویات جو ہم سر درد کے لیے صرف لے لیتے ہیں وہ ان میں کافی سائیڈ افیکٹس وغیرہ ہوتے ہیں ان کے، اور لوگ اس کے لیے پریشان بھی بہت زیادہ رہتے ہیں. تو یہ تو بہت ایک اچھی گائیڈ لائن ہے جو کہ ہمیں طب نبوی سے ملتی ہے. جی ہاں، یعنی اگر فوری طور پر ہے اور آپ کو کوئی حجامہ کرنے والا نہیں مل رہا تو آپ اس کو بلیک سیڈ آئل کے ساتھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یا آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں کوئی ایسی فیسلٹی نہیں ہے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس ایسی فیسلٹی ہے تو بہتر ہے کہ آپ حجامہ کروائیں. اچھا، اگر ہم سر سے اتر کے تھوڑا سا نیچے آ جائیں، کہ کچھ لوگوں کو یہ شیاٹیکا کی درد بھی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ اس قدر پینفل چیز ہے کیونکہ یہ بھی جیسے دماغ اور نروز اور ان چیزوں کے ساتھ وابستہ ہے کہ لوگ بسترے پہ لگ جاتے ہیں، بالکل ہارڈ بیڈ لے رہے ہیں اور اٹھ نہیں سکتے، اور وہی بات پھر ان کو انجیکشن یا ایسی چیزیں لگتی ہیں جس سے ان کو آرام نہیں آ رہا ہوتا. اور بعض دفعہ تو لیگ ان کی چھوٹی رہ جاتی ہے، سوکھ جاتی ہے بالکل. تو الحمدللہ میرے کلینک میں بے شمار لوگ شیٹک پین کے ساتھ آتے ہیں اور اللہ کے فضل سے شفا بھی پاتے ہیں، کیونکہ میں ان کا سنت کے مطابق ہی علاج کرتی ہوں. ٹھیک ہے. اور اس میں بھی حجامہ بہت افیکٹو ہے. اچھا. شیٹک پین میں اس کا ہومیوپیتھک میں بھی بہت اچھا ٹریٹمنٹ ہے. پہلے تو میں صرف ہومیوپیتھک کرتی تھی، لیکن جب سے طب نبوی کا شوق ہوا اور اس کو شروع کیا تو مجھے ایسے لگتا ہے سب چیزیں پیچھے چلی گئی. میں طب نبوی کو صف اول پہ لے آئی ہوں، اور الحمدللہ اس سے لوگ شفا بھی پا جاتے ہیں. کچھ خوراک میں یا کھانے پینے میں بھی ایسی چیز ہے جو استعمال کی جا سکتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیٹک پیشنٹ کو جو مشورہ دیا ہے خوراک میں وہ ہے جنگلی بکرے کی ران. یعنی ایسا بکرا جو دوڑنے بھاگنے پہاڑوں پہ چڑھنے والا ہو، تو آف کورس اس کے جو مسل ہیں بڑے اسٹرانگ ہوں گے. اس کی پوری ران لے کر اس کے 3 حصے یا تو پہلے کر لیں، یا پھر ایک ہی دفعہ ران کے 3 حصے مطلب اس کی کٹنگ کر کے اس کو یخنی پہ مطلب یخنی کے لیے پانی ڈال کے چڑھا دیا جائے، اور اس کی یخنی 3 دن صبح سویرے پی جائے. یعنی ایک ران کی یخنی 3 حصے کر کے 3 دن میں پی جائے. اس کا اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، گوشت جب ہڈی اور گوشت گل جاتا ہے تو اس کا اتنا پانی رہ جائے کہ 1 گلاس بھی اگر ہو جائے روزانہ، یعنی 3 دن 3 گلاس بن جائیں اور ان کو صبح سویرے پی لیا جائے تو وہ بھی شیٹک نرو کے افاقے کے لیے بڑی مددگار ثابت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کوئی ایکسرسائز یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی بھی بتائی جاتی ہے ہمیں طب نبوی میں پتہ چلتی ہے کہ کچھ آپ کریں، یعنی ایسی بیماریوں میں جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ عام اگر آپ معالج کے پاس جائیں تو آپ کو فزیو تھراپی بھی بتاتے ہیں، اور کوئی وہ سرد گرم کوئی پیڈز ہوتے ہیں وہ بھی رکھنے کے لیے بتاتے ہیں کہ یہ رکھیں، اس سے آرام آئے گا، اس سے ٹکور ہوگی، یا یہ چیز کی ضرورت ہے. ہمیں کوئی طب میں ایسی چیزیں بھی ملتی ہیں؟ جی ہاں، کلونجی کا تیل جو ہے یہ بہت سی دردوں میں شفا دیتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو آپ جس بھی جگہ پر آپ کو درد ہو تو آپ کلونجی کا تیل رات کو اسپیشلی ایسے وقت میں لگائیں جب اس ہوا کے ساتھ بہت زیادہ ایکسپوجر نہ ہو. ٹھیک ہے. یعنی اس جگہ کو پھر آپ ہوا سے ذرا بچا کے رکھیں 1 سے 2 گھنٹے تک. اچھا. یعنی ڈائریکٹ ویوز نہ آئیں اس پر. ٹھیک ہے. ہلکا سا مساج، ضروری نہیں کہ بہت زور سے آپ مساج کریں، ہلکا سا مساج کر کے اتنا کہ پھر تیل اس میں جذب ہو جائے. ٹھیک. تو جہاں سے درد شروع ہوا ہے اس کو تیل کو تھوڑا سا گرم کرنا تھا. تیل وہ باڈی کے ساتھ ہی گرم ہو جاتا ہے. اگر سردی کا موسم ہے تو گرم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یا اپنے ہاتھوں کو تھوڑا سا سیک کے تو اس پر تیل ڈال کے کر سکتے ہیں. تیل کو گرم نہ کریں کہ بعض دفعہ اس کی افادیت کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس جگہ پر ہلکا ہلکا مساج کرے، جہاں تک وہ تکلیف ہے پاؤں تک اس کا مساج کر دیا جائے، اور اس کو ہلکا سا کپڑا لپیٹ دیا جائے تاکہ اس کو ڈائریکٹ ہوا نہ لگے. تو اس سے بھی بہت حد تک افاقہ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جیسے ہپ باتھ بتایا جاتا ہے کہ آپ ٹب میں پانی ڈال کے اور اس کے اندر جو ہے نیم گرم پانی میں تھوڑی سی دیر کے لیے بیٹھ جائیں 15 منٹ کے لیے، تو اس سے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس پوزیشن میں بیٹھ ہی نہیں سکتے اس تکلیف میں. ایسے میں پھر بلیک سیڈ آئل جو ہے کیونکہ یہ اینٹی انفلامیٹری بھی ہے. ٹھیک ہے. اور اینٹی فنگل بھی ہے، اور اس کے اندر اینٹی الرجی بھی ہے. بہت سی اینٹیز اس کے اندر پائی جاتی ہیں جو ریسرچ سے ثابت ہوا ہے. تو چونکہ اینٹی انفلامیٹری ہے تو جو انفلیمیشن ہوئی ہوتی ہے مسلس کی اور نروز کی ان کو کم کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے درد کا آرام آ جاتا ہے. اچھا، آپ نے کئی دفعہ ذکر کیا بلیک سیڈ آئل کا، تو یہ
کہاں سے لیا جائے؟ بہتر کہاں سے ہوتا ہے لینا؟ یعنی کہ کسی پنساری کی دکان سے لینا چاہیے کھلا، یا جیسے کئی اب کمرشل پروڈکٹس بھی آ چکی ہوتی ہیں وہاں سے لینا چاہیے؟ ہم تو چونکہ اپنا ہی استعمال کرتے ہیں اس لیے ہمیں کبھی ضرورت نہیں پڑی باہر سے لینے کی، کیونکہ میں نے جب تک ہم اپنا نہیں اس کو تیار کرا رہے تھے تو اس وقت تک تو ہم ادھر ادھر سے دیکھتے تھے، مگر مجھے پاکستان میں کوئی اتنا معیاری آئل نہیں ملا کہ میں اس کو یوز کروں یا میں کسی کو ریکمینڈ کرتی۔ البتہ وہی اگین پھر وہی بات کہ سعودیہ یا دبئی جاتے اور وہاں پر ان کے جو بلیک سیڈ آئلز ہیں جی وہ اچھی قسم کے ہوتے تھے تو وہ ہم لے لیتے جگہ سے کوئی اگر جا رہا ہے تو اس سے ہم ایسی مفید جو چیزیں ہیں جی وہ منگوائیں، یا آپ کو کوئی کچھ لوگ کانٹیکٹ کر کے آپ سے لے سکتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرن۔ ویاکم۔ ناظرین، ہم نے آج خاص طور پر ان بیماریوں کے بارے میں بات کی جیسے سر کی درد ہے، شیاٹیکا ہے اور مرگی کے دورے ہیں، اور ان بیماریوں کے لیے ہمیں طب نبوی سے کیا کیا رہنمائی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں توفیق دے کہ ہم صحت کے ان اصولوں کو اپنا سکیں جو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہمیں ملے ہیں۔ ناظرین، ملتے ہیں بریک کے بعد۔